السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے تازہ کلام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج صبح کی تحریر ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ پہلے غزل سناؤں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم اور پس منظر بیان کروں گا اور درپردہ سوچ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی، پیش کر رہا ہوں۔ میرے پہلو میں بیٹھو گے محبت ہو ہی جائے گی، میرے پہلو میں بیٹھو گے محبت ہو ہی جائے گی، ذرا کچھ دیر ٹھہرو گے محبت ہو ہی جائے گی، ذرا کچھ دیر ٹھہرو گے محبت ہو ہی جائے گی، میرے پہلو میں بیٹھو گے محبت ہو ہی جائے گی، ذرا کچھ دیر ٹھہرو گے محبت ہو ہی جائے گی، میری آنکھیں جو نم ہیں یہ تمہارے غم میں بہتی ہیں، میری آنکھیں جو نم ہیں یہ تمہارے غم میں بہتی ہیں، میرے اشکوں کو سمجھو گے محبت ہو ہی جائے گی، میرے اشکوں کو سمجھو گے محبت ہو ہی جائے گی، میری آنکھیں جو نم ہیں یہ تمہارے غم میں بہتی ہیں، میرے اشکوں کو سمجھو گے محبت ہو ہی جائے گی، بہت اپنے شباب و حسن پہ جو ناز ہے تم کو، بہت اپنے شباب و حسن پہ جو ناز ہے تم کو، اگر اتنا نہ اکڑو گے محبت ہو ہی جائے گی، اگر اتنا نہ اکڑو گے محبت ہو ہی جائے گی، بہت اپنے شباب و حسن پہ جو ناز ہے تم کو، اگر اتنا نہ اکڑو گے محبت ہو ہی جائے گی، میرے دل میں تمہارا مرتبہ تم جان جاؤ گے، میرے دل میں تمہارا مرتبہ تم جان جاؤ گے، میری آنکھوں میں جھانکو گے محبت ہو ہی جائے گی، میری آنکھوں میں جھانکو گے محبت ہو ہی جائے گی، میرے دل میں تمہارا مرتبہ تم جان جاؤ گے، میری آنکھوں میں جھانکو گے محبت ہو ہی جائے گی، نہیں ممکن کسی بھی طور تم محفوظ رہ پاؤ، نہیں ممکن کسی بھی طور تم محفوظ رہ پاؤ، بچو گے لاکھ بھاگو گے محبت ہو ہی جائے گی، بچو گے لاکھ بھاگو گے محبت ہو ہی جائے گی، نہیں ممکن کسی بھی طور تم محفوظ رہ پاؤ، بچو گے لاکھ بھاگو گے محبت ہو ہی جائے گی، تمہاری سب دفاع کی کوششیں بے فائدہ ہوں گی، تمہاری سب دفاع کی کوششیں بے فائدہ ہوں گی، بہت خود کو بچاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، بہت خود کو بچاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، لگا رکھی ہے دل میں داخلے پہ جس کے پابندی، لگا رکھی ہے دل میں داخلے پہ جس کے پابندی، اسے دل میں بساؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، اسے دل میں بساؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، لگا رکھی ہے دل میں داخلے پہ جس کے پابندی، اسے دل میں بساؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، جھکے رہنے کا نظروں کی تمہارے فلسفہ جانو، جھکے رہنے کا نظروں کی تمہارے فلسفہ جانو، نظر جب بھی ملاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، نظر جب بھی ملاؤ گے
محبت ہو ہی جائے گی۔ جھکے رہنے کا نظروں کی تمہاری فلسفہ جانو، نظر جب بھی ملاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی۔ کہ ہر جانب سے آئے گی تمہیں آواز فیصل کی، کہ ہر جانب سے آئے گی تمہیں آواز فیصل کی، اسے نہ بھول پاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی، اسے نہ بھول پاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی۔ کہ ہر جانب سے آئے گی تمہیں آواز فیصل کی، اسے نہ بھول پاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی۔ میرے پہلو میں بیٹھو گے محبت ہو ہی جائے گی، ذرا کچھ دیر ٹھہرو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ جی تو یہ تھا تازہ کلام، ایک تازہ غزل جو پیش کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھوڑا سا اشعار کا مفہوم بیان کروں گا اور پس منظر اور در پردہ سوچ پہ بات کروں گا۔ پہلا شعر جو ہے، جو مطلع ہے اس غزل کا، وہ ایک حقیقت ہے یہ کہ جب انسان کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو یعنی انلیس کہ اس کی عادتیں آپ کو بری لگیں، اس کی شخصیت بہت بری لگے، تو وقت جب گزرتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی عادات آپ کو پسند ہوں، جس کی باتیں پسند ہوں، تو پھر اس کے ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے پس منظر میں ہے کہ میرے پہلو میں بیٹھو گے محبت ہو ہی جائے گی، ذرا کچھ دیر ٹھہرو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ اور ایک جو اگلا شعر ہے، وہ جب انسان کسی کے لیے، کسی کے غم میں، کسی کے دکھ کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، اشک بہاتا ہے، تو وہ بھی ایک محبت اور عشق کا ایک اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو کسی کو جب معلوم ہو کہ ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی جو ہے محبت ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ میری آنکھیں جو نم ہیں یہ تمہارے غم میں بہتی ہیں، میرے اشکوں کو سمجھو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ اگلا جو شعر ہے وہ میری پچھلی غزل میں بھی کچھ اس قسم کا ایک پہلو تھا، جو محبت، جو حسن کی خود پرستی اور غرور اور محبت اور عشق کی عاجزی سے متعلق تھا، کہ جو حسن ہے وہ مغرور اور خود پسند ہوتا ہے، اور محبت جو ہے وہ عاجز ہوتی ہے، عشق جو ہے وہ باادب ہوتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ بہت اپنے شباب و حسن پہ جو ناز ہے تم کو، اگر اتنا نہ اکڑو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ تو یہ اس بارے میں تھا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا جو شعر ہے وہ تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ ایک فریز ہے انگلش کی کہ آئیز آر دا ونڈوز ٹو دا سول، کہ جو آنکھیں ہیں وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں روح کی یا دل کی، تو جو بھی آپ کے دل میں یا روح میں جو اندر آپ کی بات ہوتی ہے وہ آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ میرے دل میں تمہارا مرتبہ تم جان جاؤ گے، میری آنکھوں میں جھانکو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ تو اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ایک، کیونکہ محبت ایک حقیقت ہے جس سے ہر کوئی گزرتا ہے کسی نہ کسی طور سے، تو اسی کے متعلق ہے کہ نہیں ممکن کسی بھی طور تم محفوظ رہ پاؤ، بچو گے لاکھ بھاگو گے محبت ہو ہی جائے گی۔ اور اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے، اسی موضوع پہ، کہ تمہاری سب دفاع کی کوششیں بے فائدہ ہوں گی، بہت خود کو بچاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی۔ اگلا جو شعر ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی شخص سے جس سے آپ کو نفرت ہو، جس کو دل میں، جس کے داخلے کی پابندی ہو، داخلے پہ پابندی ہو دل میں، تو
اس سے ہی آپ کو محبت ہو جاتی ہے اور آپ اس کو دل میں بسا لیتے ہیں. بسانے کا مطلب کہ اس کو ایک مستقل رہائش دے دیتے ہیں. وہ آپ کے دل زندگی کا، آپ کے دل کا، آپ کی محبتوں کا ایک مستقل حصہ بن جاتا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ لگا رکھی ہے دل میں داخلے پہ جس کے پابندی، اسے دل میں بساؤ گے محبت ہو ہی جائے گی. یعنی جس کے داخلے پہ داخلہ تک جس کا ممنوع ہے، اس کو آپ ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ بنا دیں گے دل کا. تو اس قسم کی سچویشن، اس کے بارے میں یہ شعر تھا. اگلا جو شعر ہے وہ ایک خوف جو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس شخص سے آنکھیں ملا لیں تو میں اس سے محبت کر بیٹھوں گا. اس کے متعلق ہے کہ جھکے رہنے کا نظروں کی تمہارے فلسفہ جانوں، جھکے رہنے کا نظروں کی تمہاری فلسفہ جانوں، نظر جب بھی ملاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی. تو یہ اس کے متعلق ہے کہ جب کسی سے آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کو نظریں ملانے پر اس سے محبت ہو جائے گی تو آپ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا اس طرح کا خوف ہو دل میں تو اس کے متعلق تھا. اور آخری جو شعر ہے کہ جب آپ کسی سے لاشعوری طور پہ محبت کرتے ہیں، لاشعوری طور پہ عشق کرتے ہیں، تو آپ کو ہر طرف وہ نظر آتا ہے، ہر طرف اس کی آواز آتی ہے. اور جب وہ قریب نہیں ہوتا، جب وہ دور چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. تو آخری شعر جو اس غزل کا مقطع ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ ہر جانب سے آئے گی تمہیں آواز فیصل کی، اسے نہ بھول پاؤ گے محبت ہو ہی جائے گی. جی جناب، تو یہ تھی غزل کے اشعار کا مفہوم تھا یہ، اور تھوڑا سا ہر شعر کا پس منظر، تھوڑا سا میرا جو نقطۂ نگاہ تھا، جو در پردہ سوچ تھی ہر شعر کی، وہ بیان کی. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور جو میں نے مفہوم بیان کیا اس کا بھی لطف آیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خوش رہیے، خوش رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.